اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ رب العزت کی ذات عالی کا احسان عظیم ہے جس ذات نے ہمیں مسلمان بنایا، انسان بنایا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، بندگی کا شرف بخشا، امتی ہونے کا شرف بخشا۔ قرآن مجید جیسی عظیم کتاب، عظیم نعمت عطا فرمائی۔ یہ ایسی کتاب ہے جو ساری انسانیت کے لیے رشد و ہدایت کا پیغام دیتی ہے۔ الحمدللہ ہم نے اس کورس القرآن کی مناسبت سے مضامین قرآن اس ٹاپک کو ڈسکس کیا۔ جمع تدوین قرآن اس پر بات ہوئی، قرآنی تعلیمات کے موضوع کو لیا، رموز اوقاف اور حروف مقطعات ان ٹاپک کو لیا۔ الحمدللہ ہم بفضلہ تعالی پہلے پارہ سورہ بقرہ، اس میں پہلے پارے کی آیات کا ترجمہ اور مختصر تشریح کر رہے تھے۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اللہ کی ذات نے ہمیں پہلا ربع یعنی پہلا پاؤ اس کے ترجمے کی توفیق دی۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی، اس کو اپنی زندگی میں لانے کی اور اس کو ساری دنیا میں پھیلانے کی اللہ رب العزت ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ پہلے ربع میں، پہلے پاؤ میں پہلی 20 آیات میں سے پہلی 3 آیات میں اللہ رب العزت نے متقین کی صفات کا ذکر فرمایا کہ متقین غیب پر ایمان لانے والے ہوتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، اللہ کے دیے میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اسی طرح متقین کی یہ خوبی ہے جو کلام پاک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا اور جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے انبیاء علیہم السلام پر نازل ہوا، وہ متقین ان پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ ان لوگوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ لوگ سیدھے راستے پر ہیں، ہدایت پر ہیں اور یہ لوگ کامیاب ہیں۔ اس کے بعد کھلم کھلا کفر کرنے والے لوگوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اس کے بعد اس بات کا تذکرہ کیا کیونکہ اللہ رب العزت نے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے،
اور ان کے لیے دردناک عذاب تیار کیا گیا ہے۔ اس کے بعد منافقین کا حال بیان کیا کہ منافقین کے مرض کو اللہ نے بڑھا دیا ہے۔ بظاہراً وہ اللہ اور اللہ کے بندوں کو، ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، اصل میں وہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ یہ مرض اللہ نے ان کا بڑھا دیا ہے اور ان کے لیے عذاب علیم ہے، کیونکہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اصل میں وہ فساد کرنے والے ہیں، بظاہر وہ کہتے ہیں کہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں۔ آگے اور حال اللہ رب العزت نے ان کا بیان کیا، ان کے لیے مثالیں دیں، جس سے یہ واضح کیا کہ میں اللہ ہوں، قدرت والا ہوں، چاہوں تو ان کی دیکھنے کی اور سننے کی طاقت کو ختم کر دوں۔ میری قدرت والی ذات ہے۔ اور یہ منافقین لوگ گمراہی میں ہیں، انہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو خرید لیا ہے، اور یہ انہوں نے بڑے گھاٹے کا سودا کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ساری انسانیت کو مخاطب کر کے یہ بات ارشاد فرمائی، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو، تمہیں بھی اس نے پیدا کیا، تم سے پہلے لوگوں کو بھی اس نے پیدا کیا، اور وہ سب کا پیدا کرنے والا ہے۔ اس کے مطیع فرما بردار بن کے رہو، اس سے ڈر کے رہو۔ اللہ رب العزت نے بے شمار نعمتیں تمہارے لیے پیدا فرمائیں، زمین کو بنایا، آسمان کو بنایا، اس میں سے پھلوں کو نکالا، اللہ رب العزت کا ہمسر کسی کو نہ بناؤ۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے اس پر ایمان لاؤ، اگر چاہو تو اس جیسی ایک صورت بھی نہیں بنا سکتے، ڈرنے والوں میں سے بنو۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور عمل کیا ان کے لیے اللہ رب العزت نے بے شمار نعمتیں تیار کی ہیں، ہمیشہ کے لیے جنت تیار کی ہے، طرح طرح کے پھل تیار کیے ہیں۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے اس واقعے کا ذکر فرمایا جس میں فرشتوں سے یہ کہا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ وہ دنیا میں جا کر فساد کریں گے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو لمبا واقعہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آدم کو فرشتوں پر فوقیت بخشی، انہیں چیزوں کے نام سکھائے، اور پھر پوچھا، انہوں نے بتائے، فرشتے نہ بتا سکے، تو اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو فضیلت بخشی، فوقیت دی۔ سب سے سجدہ کروایا، شیطان نے سجدہ نہ کیا۔ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام اور ان کے اہلیہ کو کہا جنت میں سے جو چاہو کھاؤ، مگر یہ درخت اس کے قریب نہ جانا۔ سہون غلطی سے وہ درخت، اس کا پھل آدم علیہ السلام اور ان کے اہلیہ نے ان کا پھل کھا لیا، جس کی وجہ سے کچھ عرصے کے لیے اللہ رب العزت نے ایک محدود وقت کے لیے انہیں دنیا میں بھیج دیا اور بتا دیا شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے،
اس کے بعد بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا، پھر نماز کا تذکرہ کیا۔ تو اس طرح سے ہم نے پہلے ربع میں ایمان والوں کا حال، کفار کا حال، منافقین کا حال، ایمان والوں کے لیے خوشخبریاں، آدم علیہ السلام کا واقعہ، بنی اسرائیل کا تذکرہ، نماز اور زکوٰۃ، اس کا حکم، اس کی تاکید، ان ساری چیزوں کو الحمدللہ ہم نے اس پہلے ربع میں دیکھا۔ اب اگلے ربع میں ہم انشاءاللہ مزید آیات کا ترجمہ کریں گے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ یا بنی، اے بنی اسرائیل، اذکروا، یاد کرو، نعمتی التی، میری نعمت کو جو میں نے تمہیں، نعمتی التی انعمت علیکم، میری نعمت کو جو میں نے تم کو عطا کی، وانی فضلتکم علی العالمین، اور بے شک میں نے تمہیں فضیلت بخشی تھی، وانی فضلتکم، اور بے شک میں نے تمہیں فضیلت دی، علی العالمین، تمام عالمین پر۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعۃ ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ینصرون۔ اور ڈرو اس دن سے، واتقوا، اور ڈرو، یوم اللہ، اس دن سے، لا تجزی، نفس عن نفس شیئا، جب نہ کام آئے گا کوئی کسی کے کچھ بھی، یوم اللہ تجزی نفس عن نفس شیئا، اور ڈرو اس دن سے جب نہ کام آئے گا کوئی کسی کے کچھ بھی، ولا يقبل منها شفاعہ، اور نہ قبول کی جائے گی کسی کی سفارش، ولا يقبل، اور نہیں قبول کی جائے گی منہا شفاعہ، کسی کی سفارش، ولا يؤخذ منها، اور نہ لیا جائے گا کسی سے معاوضہ، ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون، اور نہ لیا جائے گا کسی سے معاوضہ، اور نہ وہ مدد حاصل کر سکیں گے۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعۃ ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ینصرون، اور ڈرو اس دن سے جب نہ کام آئے گا کوئی کسی کے کچھ بھی، اور نہ قبول کی جائے گی کسی کی سفارش، اور نہ لیا جائے گا کسی سے معاوضہ، اور نہ وہ مدد حاصل کر سکیں گے۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، اور جب نجات دی ہم نے تم کو، وَإِذْ نَجَّيْنَا، اور جب ہم نے نجات دی، تم کو، من آل فرعون، تم کو آل فرعون سے، یسومونکم سوء العذاب، دیتے تھے وہ تم کو سوء العذاب، بدترین عذاب، دیتے تھے وہ تم کو بدترین عذاب، یذبحون ابناءکم، قتل کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون نساءکم، اور زندہ رہنے دیتے تھے تمہاری عورتوں کو، وفی ذالکم بلا، اور اس میں تھی آزمائش، وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں تھی آزمائش تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی۔ اور جب نجات دی ہم نے تم کو آل فرعون سے، دیتے تھے وہ تم کو بدترین عذاب، قتل کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو، اور زندہ رہنے دیتے تھے تمہاری عورتوں کو، اور اس میں تھی آزمائش تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی۔
وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ اور جب پھاڑ دیا ہم نے تمہارے لیے سمندر کو، وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور جب پھاڑ دیا ہم نے تمہارے لیے سمندر کو، پھر نجات دی ہم نے تم کو، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور غرق کر دیا ہم نے آل فرعون کو، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے۔ اور جب پھاڑ دیا ہم نے تمہارے لیے سمندر کو، پھر نجات دی ہم نے تم کو، اور غرق کر دیا ہم نے آل فرعون کو، اور تم دیکھ رہے تھے۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور جب وعدہ کیا ہم نے موسیٰ سے، وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ، اور جب وعدہ کیا ہم نے موسیٰ سے، لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، رات کو پھر بنا لیا تم نے معبود۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ، پھر رات کو پھر بنا لیا تم نے معبود، اس کی غیر موجودگی میں، من بعدہ، اس کی غیر موجودگی میں، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظلم کر رہے تھے۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ، پھر معاف کر دیا ہم نے تم کو، پھر معاف کر دیا ہم نے تم کو اس کے بعد تاکہ تم شکر گزار بنو۔ ثم عفونا عنکم، پھر معاف کر دیا ہم نے تم کو، من بعد ذالک، اس کے بعد، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بنو۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور جب دی ہم نے موسیٰ کو کتاب، وَإِذْ آتَيْنَا، اور جب دی ہم نے موسیٰ الکتاب، موسیٰ کو کتاب، والفرقان لعلکم تہتدون، اور فرقان تاکہ تم ہدایت حاصل کرو، اور جب دی ہم نے موسیٰ کو کتاب اور فرقان تاکہ تم ہدایت حاصل کرو۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، لِقَوْمِهِ، یا قوم انکم ظلمتم انفسکم، یا قوم، اے میری قوم، انکم ظلمتم انفسکم، بے شک تم نے ظلم کیا ہے اپنی جانوں پر، انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل، بے شک تم نے ظلم کیا ہے اپنی جانوں پر معبود بنا کر بچھڑے کو، باتخاذکم العجل، فتوبوا الی بارئکم، پس توبہ کرو اپنے پیدا کرنے والے سے، فتوبوا الی بارئکم، پس توبہ کرو اپنے پیدا کرنے والے سے، فاقتلوا انفسکم، فاقتلوا انفسکم، پھر قتل کرو اپنوں کو، پھر قتل کرو اپنوں میں بچھڑا بنانے والوں کو، فاقتلوا انفسکم، پھر قتل کرو اپنوں میں بچھڑا بنانے والوں کو، ذالکم خیر لکم،
یہی بہتر ہے، ذالکم یہی بہتر ہے، خیر لکم تمہارے حق میں، عند بارئکم تمہارے خالق کے نزدیک۔ پھر قتل کرو اپنوں میں بچھڑا بنانے والوں کو، یہی بہتر ہے تمہارے حق میں، تمہارے خالق کے نزدیک۔ فتاب علیکم پھر معاف کر دیا اس نے تمہیں، انہو هو التواب الرحیم بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، بڑا مہربان ہے، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، بڑا مہربان ہے۔ اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے، اے میری قوم بے شک تم نے ظلم کیا ہے اپنی جانوں پر معبود بنا کر بچھڑے کو، پس توبہ کرو اپنے پیدا کرنے والے سے، پھر قتل کرو اپنوں میں بچھڑا بنانے والوں کو، یہی بہتر ہے تمہارے حق میں، تمہارے خالق کے نزدیک۔ پھر معاف کر دیا اس نے تمہیں، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، بڑا مہربان ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ اور جب کہا تم نے اے موسیٰ، وَإِذْ قُلْتُمْ اور جب کہا تم نے یا موسیٰ اے موسیٰ، لن نؤمن لک ہرگز نہیں ایمان لائیں گے ہم تجھ پر، لن نؤمن لک حتی نر اللہ جہرتن ہم تجھ پر حتیٰ کہ دیکھ لیں اللہ کو علانیہ، فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ تو آ پکڑا تم کو کڑک نے، فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ تو آ پکڑا تم کو کڑک نے، وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ اور تم دیکھ رہے تھے۔ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ پھر زندہ کر دیا ہم نے تم کو، ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ پھر زندہ کر دیا ہم نے تم کو، من بعد موتکم بعد تمہاری موت کے، لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر گزار بنو۔ وَسَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰکِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ یظلمون اور سایہ کیے رکھا، وَسَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ اور سایہ کیے رکھا ہم نے تم پر، غمام کا، بادل کا، غمام کے معنی بادل کے ہیں، اور سایہ کیے رکھا ہم نے تم پر بادل کا، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ اور اتارا ہم نے تم پر من اور سلوہ، اور سایہ کیے رکھا ہم نے تم پر بادل کا، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ اور اتارا ہم نے تم پر من اور سلوہ، کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے جو عطا فرمائی ہیں، کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے جو عطا فرمائی ہیں ہم نے تم کو، وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ یظلمون وَمَا ظَلَمُونَا اور نہیں کچھ بگاڑتے تھے وہ ہمارا، وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ یظلمون بلکہ وہ کرتے تھے اپنی ہی جانوں پر ظلم۔ ہم نے تم کو اور نہیں کچھ بگاڑتے تھے وہ ہمارا، بلکہ وہ کرتے تھے اپنی ہی جانوں پر ظلم، اور سایہ کیے رکھا ہم نے تم پر بادل کا، اور اتارا ہم نے تم پر من اور سلوہ، کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے جو عطا فرمائی ہیں ہم نے تم کو،
اور نہیں کچھ بگاڑتے تھے وہ ہمارا، بلکہ وہ کرتے تھے اپنے ہی جانوں پر ظلم۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ اور جب کہا ہم نے ان سے داخل ہو جاؤ اس بستی میں، وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا، اور جب کہا ہم نے ان سے داخل ہو جاؤ، هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ اس بستی میں، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ پھر کھاؤ اس میں جہاں سے چاہو با فراغت۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا اور داخل ہونا دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا اور داخل ہونا دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے، وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ اور کہنا بخشش مانگتے ہیں، وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ اور کہنا بخشش مانگتے ہیں، معاف کر دیں گے ہم تم سے تمہارے گناہ، وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ اور زیادہ عطا کریں گے ہم نیکی کرنے والوں کو۔ اور جب کہا ہم نے ان سے داخل ہو جاؤ اس بستی میں، پھر کھاؤ اس میں جہاں سے چاہو با فراغت اور داخل ہونا دروازہ میں سجدہ کرتے ہوئے اور کہنا بخشش مانگتے ہیں، معاف کر دیں گے ہم تم سے تمہارے گناہ، وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ اور زیادہ عطا کریں گے ہم نیکی کرنے والوں کو۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ تو بدل دیا ان لوگوں نے، فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا تو بدل دیا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا تھا، جنہوں نے ظلم کیا، فَبَدَّلَ الَّذِينَ تو تبدیل کر دیا ان لوگوں نے، تو بدل دیا ان لوگوں نے، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، قولا غیر الذی قیل لہم ایسے کلمہ سے جو مختلف تھا اس سے جو کہا گیا تھا، تو بدل دیا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا ایسے کلمہ سے مختلف تھا اس سے جو کہا گیا تھا، فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ پس نازل کیا ہم نے ان پر جنہوں نے ظلم کیا عذاب آسمان سے، بسبب اس کے کہ وہ نافرمانیاں کیے جاتے تھے، بسبب اس کے کہ وہ نافرمانیاں کیے جاتے تھے، فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ پس نازل کیا ہم نے ان پر جنہوں نے ظلم کیا عذاب آسمان سے، بسبب اس کے بما كانوا يفسقون کہ وہ نافرمانیاں کیے جاتے تھے۔ تو یہ ہم نے الحمدللہ
یا بنی اسرائیل سے شروع کر کے یا سکون تک ایک رکوع سے آگے پاؤں سے آگے ایک رکوع جو ہے پہلے پارہ میں سے اسے کیا ہے آیت نمبر 59 تک۔ اس رکوع میں اللہ رب العزت نے اپنی ان نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے جو بنی اسرائیل پر کیں، انہیں آل فرعون سے نجات دی، ان کے سامنے انہیں غرق کیا، موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو دریا میں سے راستے دیے، ان پر من و سلوہ نازل کیا، طرح طرح کی نعمتیں نازل کیں۔ انہوں نے بچڑا بنا لیا تھا، اللہ رب العزت نے ان کے گناہ کو معاف کیا۔ نیکی کرنے والوں کے اجر کو اللہ بڑھاتے ہیں۔ تو پوری آگے مزید یہ واقعہ چل رہا ہے، تو ان آیات میں اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کے واقعے کا ذکر کیا ہے، کیسے اللہ رب العزت نے ان پر نعمتیں کیں، سارا واقعہ بیان ہوا ہے، آگے مزید تفصیل ہے۔ امید ہے طلباء اس رکوع کے ترجمے کو بغور دیکھیں گے، ریویو کریں گے، اس کی تشریح کو، اس کی تفسیر کو پڑھیں گے۔ ہم انشاءاللہ اس پر پہلے پارہ کے ترجمے کے ختم پر انشاءاللہ تفسیر اور تشریح کے حوالے سے مزید انشاءاللہ اس پر بات کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔